پارٹیوں کا جو ہے پانی پت کا جو میدان ہے وہ جنوبی پنجاب کا ہے، سرائیکی خطہ کا ہے، وہاں پہ بھی ہے۔ وہاں پہ سیٹوں کی تعداد جو ہے وہ اپنا کے پی اور بلوچستان سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن کم بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہاولپور کی جو ہے وہ 11 سیٹیں ہیں، سوری 15 سیٹیں ہیں، 6 رحیم یار خان کی، 5 جو ہے وہ بہاولپور کی اور 4 بہاول نگر کی۔ پھر اسی طرح ملتان ہے، اس کے 4 اضلاع کی سیٹیں جو ہیں وہ 16 ہیں، 15 اور 16 31 ہو جاتی ہیں۔ پھر تھل جو ہے جس میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے۔ ان 7 اضلاع کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جن میں خوشاب سے لے کے لیا تک 4 ضلع بنتے ہیں، 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور پھر جو ہے 8 قومی اسمبلی کی سیٹیں بنتی ہیں 2-2 کے حساب سے۔ مظفر گڑھ کی 6 ہیں، 8 6 14، اور جھنگ اور چنیوٹ کی 5 ہیں، 19 یہ بنتی ہیں۔ اب کوٹا دو ضلع بھی بنتا ہے، اس کا بھی دیکھنا ہوگا۔ تو یہ 19-20 سیٹیں یہ ہیں، وہ 31 تھیں اور یہ 51 بن جاتی ہیں۔ پھر 2 سیٹیں جو ہے وہ اپنا راجن پور کی ہیں، اور اسی طرح 2 یا 3 جو ہے ڈیرہ غازی خان کی ہیں، 4-5 وہ 54-55 سیٹیں جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ اور وہاں پہ جو ایک بڑا میچ اور بڑا وہ پڑے گا، وہاں پہ سید یوسف زاں گیلانی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، سابق سپیکر ہیں، ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین رہے اور بڑے سیزنڈ پالیٹیشین ہیں۔ پھر سرائیکی صوبے کا مقدمہ بھی انہوں نے لڑا اور بڑی جرات اور دلیری سے لڑا۔ ان پہ الزام بھی آیا کہ وہ مخالفت کرتے تھے، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ اب گیلانی صاحب جو ہے پتے وہ چاش کے پتوں کی طرح سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں سیاسی صورتحال کو۔ اب میرا یہ ماننا ہے کہ جو سب سے بڑی مشکل آئے گی مسلم لیگ نواز کو، وہ گیلانی صاحب کی طرف سے آئے گی، کیونکہ پنجاب میں جو ہے نا نواز شریف کا سامنا کرنے والا کوئی اور پالیٹیشین نہیں ہے۔ پنڈی ڈویژن دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب ہوں، چودھری نثار صاحب ہوں، غلام سرور خان ہوں، شہید کا عباسی ہوں، نہیں اسی طرح جہلم چلے جائیں، گجرالے چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، تھل میں آ جائیں، کوئی ایسا بڑا پالیٹیشین نہیں ہے۔ گیلانی صاحب کے کریڈٹ پہ یہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو جب وہ ملتان نگران وزیر خزانہ کی حیثیت میں قومی اسمبلی کا حلت، تو گیلانی صاحب نے انہیں ہرایا تھا۔ صرف یہی نہیں، پھر جو ہے باقی بھی بہت سارے مواقع ہیں جب وہ اپنی سیاسی قد کاٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پنجاب کی تقسیم، پنجاب میں نئے صوبوں میں جن میں ساؤتھ پنجاب اور بہاولپور صوبہ کی بحالی تھی، وہاں بھی جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو مسلم لیگ نواز جو ہے جو جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتی تھی اور سرائیکی صوبہ یا پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، وہاں پہ بھی گیلانی صاحب نے 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ نواز سے قرارداد پاس کروائی تھی کہ پنجاب وفاق سے کہے گا کہ میں اب تھک گیا ہوں، یہ جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اسی طرح گیلانی صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے دوران نوید قمر صاحب نے ایک سوال ڈالا تھا، اور سوال یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ گیلانی صاحب نے بحیثیت پرائم منسٹر کس ایم این اے کو کتنے فنڈز دیے اور کس پارٹی کو زیادہ دیے، تو پتہ یہ چلا کہ مسلم نواز کو سب سے زیادہ ان کے ارکان کو گئے تھے۔ تو اسی طرح ایز اے اسٹیٹس مین یا اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ میں یہ واحد فارمر پرائم منسٹر ہیں یا لیڈر ہیں سید یوسف زاں گیلانی، جنہوں نے سزا ہونے کے باوجود اور پھر جو ہے سزا کے نتیجے میں پرائم منسٹر ہاؤس سے جانے کے باوجود انہوں نے کبھی عدلیہ پہ سوال نہیں اٹھایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا وہ۔ ایون میری بھی ایک دفعہ ان سے سرینہ میں بات ہوئی، لیکن انہوں نے اس پہ بات نہیں کی تھی۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا 2008 میں جب پیپلز پارٹی کے 3 امیدوار سامنے تھے، جن میں شاہ محمود قریشی پرائم منسٹرشپ کی دوڑ میں تھے، مخدوم امین فہیم تھے، سید یوسف زاں گیلانی، تو گیلانی صاحب پرائم منسٹر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے پاس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس جو 54 سیٹوں پہ، باقیوں پہ میں اتنا کلیم نہیں کرتا، 54 سیٹوں پہ وہ بہت مطلب ٹف ٹائم دیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اکثریت لے جائیں گے۔ 54 میں سے 30-35 سیٹیں جو ہیں، پھر سید احمد محمود ہو گئے، اسی طرح اور ان کا جو حلقہ احباب ہے